السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کا بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسونی کرتی کمرے سے گئی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کسی طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بے قفل دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نور الہدا کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز اور بچی ان کے بازوؤں میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے دروازے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور الہدا بچی کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس طرح سے پلٹی تھی، نور الہدا کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے اور وہ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ نیچے آئے تو بچے کو ایک بازو میں سنبھالے وہ رنم تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے، مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم، کام ڈاؤن۔ نور الہدا پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نور الہدا نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈیلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا تو نور الہدا ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا لو، اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نور الہدا بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نور الہدا نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو جھنجھوڑ دیا اور ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نور الہدا کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حیران پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچے کو لٹا کر نور الہدا مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور الہدا نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نور الہدا؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو، انگلی اٹھا کر بولے مریم غرائی۔ میرا شوہر غیر لڑکی کا کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ری ایکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور الہدا دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں، مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی، یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصے دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصے دار ہے، اور تو اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور الہدا، تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی تھی، جسے محسوس کر کے نور الہدا نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا نا؟ تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح، پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹ دار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک یادوں کی قبر کے مجاور بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے۔ تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے، پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے۔ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں، پر نظر کو اس کی تلاش رہتی ہے۔ میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے، مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا کہ مجھے سوکن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دے۔ نور الہدا کو بھی اس کا انداز ناگوار گزرا تھا، انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا خیال تو کر لو، یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔
مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسا مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور الہدیٰ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے۔ آئی ایم سوری بابا جان۔ 3 سال میں پہلی بار نور الہدیٰ کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا گداز آیا تھا، مگر بابا جان کی ایسی حالت تھی کہ کچھ محسوس نہ کر پائے۔ انہوں نے نور الہدیٰ کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی؟ پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ نور الہدیٰ لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو بھی مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی، اور منہ پھیر کر تیار ہوتے تھے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر! اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگ آیا۔ جی بیگم صاحب؟ ملیحہ کے کمرے کی چابی دو۔ بہادر گڑبڑاہٹ میں کچھ دیر چھپ سا رہ گیا۔ کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے، پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ دیں۔ وہ سوچ کر بول رہا تھا، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی؟ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پورے اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا نہیں تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر راحت بھری آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھرچ کر مٹا رہی ہوں۔ اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹ پٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل کر آئے تھے۔ پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھری انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا۔ وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئی۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرت کی تو وہ تمہارا قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پل ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے، اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نور الہدیٰ ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہی بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج پہ قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہدیٰ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔
انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، آج اتنا اس گھر میں ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر تم جاؤ۔ بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے، ایک منٹ۔ نور الہدا کے چھٹی حص نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بی بی صاحب کی تصویریں لاؤنج کی دیوار سے اتار کر پھینک دی اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کی۔ پھر کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں پھینک چکی تھی، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہدا نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نئے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں بھی رکھ دیے۔ اس کے کمرے میں؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نور الہدا ناگواری سے بولے۔ کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا، اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا، تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے مغالطات نہیں سن سکتا۔ نور الہدا ان کی آواز میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور ناراضی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بھلا کر بھی اسے نہیں بھلا سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں۔ چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے، مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی، آج وہ ناز سمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ نور الہدا خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر قصر فاروقی میں شجر ممنوعہ بن کر رہ گیا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھ رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا۔ ان گزرتے سالوں میں گاؤں والوں کے لیے عبداللہ ہر دل عزیز ہو گیا تھا، حالانکہ گاؤں والوں کو اب بھی اس کا مجذوب کسی حالت میں گاؤں آنا یاد تھا، مگر اس یاد میں بھی تعظیم تھی۔ اب مولوی عبدالخالق تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے تھے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے عبداللہ جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد عبادت عبداللہ کا معمول تھی، وہ خوش الہانی سے تلاوت کرتا، مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں سننے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا، پھر جب وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا۔ پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جاتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کی بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دین اور دنیاوی تعلیم دینا اب مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پاتا تھا، جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا، بہت پیار اور توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں کی طرف روزانہ بیٹھک میں شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم ہی سنائی دیتی۔ 5 وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ اسے بور کر دیتی تھی، اور وہ اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا۔
زندگی ایک نئے باب پر چل پڑی تھی۔ خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب اس کا سودا عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا۔ وہ تو اب بھی ساتھ ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا۔ مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کو توڑنے لگتا جب بھی وہ سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کے ہموار رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین آنے لگا تھا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ دو لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں لا رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے، عبداللہ کو دیکھ کر بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا۔ منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، یہ وہ دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔ گیٹ لادا جا چکا تھا۔ وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوش آمدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں۔ عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا، جو نوعمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاؤبالی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے کہ منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی چار دیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو عبداللہ نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے۔ اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ میں موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پر لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی تو ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ اس زمین اسی کے لیے خریدی تھی، اور وہ حرام خور نمبردار نقد رقم وہ بھی یکمشت لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی ہے، مگر اگلی بار لین دین کرتے وقت کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے قانون کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، حلق میں پھنس جاتا ہے۔ خیر، ابھی تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے، شہریار پڑھائی پوری کر کے آئے گا تو اپنی مرضی کا بنگلہ بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا، اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آہنی فریم کو دیوار میں ٹھوکتے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وجدان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا۔ بے یقینی یقین میں بدلی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس سے لپٹ گئے۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلق میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا، اور تم یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ وہ عبداللہ کے گلے لگا کہہ رہا تھا، پھر الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کتنا پریشان کیا تم نے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو؟ عبداللہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بیگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دونوں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔
پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا۔ وجدان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آفاق ہوں، تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست سے دوست کا اپنا تعارف کرانا عجیب لگا تھا۔ آفاق؟ عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو، پھر اس طرح سے پوچھا، کیسے ہو؟ جیسے کل کے بعد آج مل رہا ہو۔ ایک قدم پیچھے لے کر اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آفاق کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا ہے، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو۔ میں تمہیں پاپا سے ملاتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے منیر حسن کو آواز دی، پاپا۔ انہوں نے آفاق کی طرف دیکھا، وہ عبداللہ کی پشت پر تھے اس لیے اسے دیکھ نہ پائی، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وجدان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاکڈ رہ گئی۔ وہ تیزی سے آگے آئے اور وجدان کو گلے لگا لیا، مگر فوراً ہی الگ ہو کر اسے اس طرح دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آیا ہو کہ انہوں نے وجدان کو گلے لگایا ہے۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہی جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کی بجائے حیرت تھی۔ منیر حسن بولے، نہیں، مگر میں وجدان مصطفیٰ کو جانتا ہوں، اور یہ ہے وجدان۔ انہوں نے وجدان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپا نہ پائے تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے، مولوی عبدالخالق کا۔ یوں پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی، جیسے سوچ رہے ہوں مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کا کیا رشتہ بتائیں۔ آفاق نے کہا، ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی چودھری صاحب، مگر لگتا ہے آپ طویل مدت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جسے آپ ماسٹر عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست وجدان مصطفیٰ ہے، ہم دونوں لاء کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ کافی سال پہلے یہ لاپتہ ہو گیا تھا، سب نے اسے بہت تلاش کیا مگر یہ ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاش روک دی گئی۔ منیر حسن مزید بولے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب، جو آپ نے خاص طور پر مجھے کراچی سے بلوایا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جسے 10 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے گاؤں میں ہے۔ وہ لوگ وجدان کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر وجدان ایسے کھڑا تھا جیسے اس معاملے سے تعلق ہی نہ ہو، اور وہ کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن جب منیر حسن نے 10 سال کا ذکر کیا تو چونک گیا۔ 10 سال، اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر افسوس بھرے لہجے میں کہا، ابھی صرف 10 سال گزرے ہیں؟ منیر حسن اسے دیکھ کر بولے، صرف 10 سال نہیں کہو وجدان، 10 سال کہو۔ وہ 10 سال پر زور دے کر بولے۔ آفاق باتیں کرنے کو بیتاب ہو رہا تھا، فوراً منیر حسن سے بولا، پاپا باقی باتیں وجدان کے گھر چل کر کریں گے، چلو وجدان۔ آخر میں وہ وجدان سے بولا، میں پہلے گیٹ لگا لوں پھر چلتے ہیں۔ اپنا نام سن کر وجدان نے نارمل انداز میں کہا تھا، اس کا نارمل ہونا ہی تو آفاق کو چونکا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اپنے نام کو تو قبول کر رہا ہے۔ اب منیر حسن بھی اس کے نپے تلے انداز کو نوٹ کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، مگر اب وجدان کے پاس اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آخر ہمیں بلایا تو آپ ہی نے تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو آپ کو اپنے کام سے بلایا تھا۔ آپ کا بندہ مل گیا، اچھی بات ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ منکساری سے بولے، پھر کہا، ڈرائیور آپ کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن کوشش کیجیے گا جانے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ ضرور، ان سے کہہ کے وہ وجدان کی طرف مڑے۔ چلو وجدان، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر پہلے گیٹ لگانے کی بات کرتا، منور علی جلدی سے بولے، آپ جائیں ماسٹر جی، کام ہو جائے گا۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا، میں فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے آتا ہوں، آپ بھی فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائیں۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا اور فوراً نکل گیا۔ آگے راستہ تنگ تھا، وجدان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو اترتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنے وضع قطع سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ ملانی جس صحن میں چارپائی پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی، وجدان کو گھر میں آتے دیکھ کر حیرت سے بولی، بڑی چھیتی آ گیا عبداللہ،
طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا، مگر تب تک ملانی جی کی نظر اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے سوٹڈ بوٹڈ مردوں پر بڑھ چکی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی دونوں عبداللہ کے جلدی گھر آنے کی وجہ ہیں۔ عبداللہ ان کا تعارف کرائے بغیر ہینڈ پمپ پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ ملانی جی سے اسے پوچھنے کا قصد کیا، مگر فوراً ہی ارادہ بدل بھی لیا۔ اس کے ہوں ہاں میں بات کرنے کی عادت کی وجہ سے جتنی دیر میں اس کی زبان سے بات پوری نکلتی، آگے والے سوال کر کے تنگ آ جاتا، اس لیے وہ براہ راست ان دونوں سے بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ منیر حسن نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، مولوی عبدالخالق سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چارپائی سے اٹھی ان سے بولی، آپ لوگ بیٹھے، میں مولوی عبدال صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ چلتی ہوئی دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئی۔ چارپائی پر بیٹھ کر آفاق نے وجدان کو دیکھا، تولیے سے ہاتھ خشک کرتا وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر آفاق اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کے سلام کرنے کی آواز کو سن کر آفاق ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر منیر حسن کے ساتھ فوراً ہی اس بزرگ شخص کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملایا۔ مولوی صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آپ حضرات اپنا تعارف کروا دیجئے۔ وہ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ کہاں سے بات شروع کریں کہ مولوی صاحب نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ آفاق نے منیر حسن کی طرف دیکھا، پھر مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر بولا، یہ میرے والد ہیں ایڈوکیٹ منیر حسن، اور میرا نام آفاق ہے۔ میں وجدان کا پرانا دوست ہوں۔ پھر ان کو اچھمبے میں پڑتا دیکھ کر فوراً بولا، میرا مطلب ہے عبداللہ۔ وہ رکا، پھر گویا ہوا، اصل میں مولوی صاحب بات یہ ہے کہ آپ جسے عبداللہ سمجھتے ہیں وہ دراصل وجدان مصطفیٰ ہے۔ مولوی صاحب نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن کوئی عبداللہ سے شناسائی کا دعویٰ کرتا ان کے گھر چلا آئے گا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خوش، اس کے بعد ان کا دل بیٹھنے لگا۔ انہوں نے 10 سال تک عبداللہ کو اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر ایک پل میں ہی وہ عبداللہ سے وجدان ہو کر پرایا ہو گیا۔ وہ پرائے کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی، چنگ والی کی گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ گہری نیند نے گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا، ہاں مگر مولوی عبدالخالق کے گھر کی چوکھٹ پر جگہ پہرا دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، ملانی جی، منیر حسن اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دری بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین چل رہی تھی، جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پر تھرکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں خاموش تھے، مگر اس خاموشی سے پہلی محفل میں قصہ گوئی چل رہی تھی۔ وجدان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وجدان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تھکا رہا تھا۔ آفاق نے ہلکے سے گردن کو موڑ کر دروازے سے باہر صحن میں پھیلے گھپ اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، بلکہ وجدان کی زندگی میں ایسا ایک نہیں کئی موڑ آئے ہیں، اور ہر بار کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے اس میں وہ وجدان نہیں ملتا جو کالج میں میری برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لی۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک وجدان کو سہارا دیا، لیکن پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت منیر حسن؟ ان کی طرف دیکھ کر بولے، آپ کو وجدان کے ماں باپ کی حالت کا تو اندازہ ہوگا ہی، آپ کے پاس 10 سال کا وقت تھا، آپ نے کیوں وجدان سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سرد آہ کھینچ کر بولے، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا اور نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا کہ شاید کچھ اخذ کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پھر سے بولے، آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا،
مگر بے خودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کرتا جاتا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گیا، یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے دانستہ میں نے اس سے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی، اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا۔ ڈر لگتا تھا کہ ساز کے تار کی طرح اس کے اعصاب آخری حد تک تنے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ بھرے گلاس کو ٹھیس پہنچانا عقل مندی نہیں، پھر اب تو وہ خود میں سمٹ گیا ہے۔ پہلے ملیحہ کے لیے بڑے جھگڑے کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئی کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجدان کو دورے پڑتے ہیں؟ آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں، پھر کچھ سوچ کے بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سانپ سونگھ گیا، انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے؟ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی تھی، وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کے نقوش بھی دیکھنے لگا، لیکن آفاق کو بس اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسے لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا جو بے فکر سا نوجواں ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی سے لوگ بلا وجہ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے اور سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی، وہ ہر وقت مطمئن رہتا۔ لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جامد چھپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتا تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سے خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے رستے پر دیکھا گیا ہے، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکتے رہے، وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈھہ گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائیں۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، کیا ہم تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے۔ آفاق کو غصہ آ گیا، ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لیں اور تم یہاں عبداللہ بڑے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق۔ آفاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا آفاق، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھی، تہجد کا وقت ہو چلا تھا۔ چارپائی پر کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وجدان اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے منیر حسن اور آفاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چارپائی کے پاس آ گیا اور انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے، اس کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔
انہیں جاگتا دیکھ کر وجدان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے 2 باتیں کر لوں پھر تو نے چلے جانا ہے۔ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کدھر رہتا ہے۔ کھانے پر منیر حسن بتا تو رہا تھا کہ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا، ویسے یہاں اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نمٹا لوں گا، ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملانے کی جلدی ہے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولوی صاحب؟ اس کی آواز میں تذبذب تھا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے۔ کیوں؟ تیرا ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا؟ ہاں، لیکن بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا، جس کے پار ملانی جو بچے کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں تھی، پتہ نہیں وہ بھی سوتی تھی یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جیسے اس کی الجھن کو پا گئے۔ تو ہاجرہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لے گی۔ پر مولوی صاحب، چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتا ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورے کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ وہ اس کے بعد کاٹ کر بولے تو وجدان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے مولوی صاحب، اور میں عبدالخالق ہوں۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا ہے۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا، جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی۔ چل اٹھ وجدان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن اور آفاق بھی مسجد میں بیٹھے وجدان کی تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی تو مولوی عبدالخالق مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن اور آفاق کا تعارف کرانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وجدان کا تعارف کرایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا۔ آج اس کے اپنوں میں واپسی تھی، خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی، لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں بھی عورتیں جمع تھیں۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا، پر وجدان اجنبی تھا۔ سب عورتیں اس اجنبی کے بارے میں سوال کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب کی ہدایات پر ملیحہ کا نام لیے بغیر مولانی جی نے 90 تلے جواب دیتی جا رہی تھی، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ ان معلومات کو تیزی سے دماغ میں فیڈ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وجدان کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا سے لپٹ گیا، پھر معصومیت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وجدان کو اس کی ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو، مولانی جی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں گے؟ اس کے بالوں میں گردش کرتی وجدان کی انگلیاں ساخت ہو گئیں۔ اسے چپ دیکھ کر بچے نے پھر سوال کیا، بتائیں نا ابو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وجدان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا اور اس نے اپنی باہیں وجدان کے گلے میں ڈال دی۔ وجدان کو شرارت سوجی اور اس نے ایک دم سے بچے کو گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے ہیں منیر حسن، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پھر ان دونوں کی طرف آیا اور بچے کو ہاتھ پکڑ کر وجدان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور بولا، بھلا یہ کوئی پوچھنے کی بات تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم بھی وہاں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ ملانی جی طرف اٹھی، عبداللہ کے تو وارث آئے ہیں، ان کو کیسے انکار کریں، حق بنتا ہے، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وجدان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بولے، اس کا وارث یہ بیٹھا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور ملانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کا پلو منہ میں رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کر بولے، تجھے پتا ہے تیرے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟
ملانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ تیرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے۔ میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب، وہ ستی ہوئی آواز میں بولی۔ تجھے پتا تو ہے جس نے دیا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا ہاجرہ؟ ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے اسے پیدا ہی تیرے لیے کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا رہے، اسی لیے تقدیریں جوڑ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کیا روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب، کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی، اب وہ سکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے ملانی جی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دل کیوں چھوٹا کرتی ہیں ملانی جی؟ میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ ملانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلو گیر آواز میں کہا، جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کر، دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے۔ وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور فاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب سے فردن ملتے ہوئے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا۔ پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا۔ جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا، اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہشات کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے، اور وہ بدنصیب لوگ کفر کی پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گھڑے میں گردن تک دھنس چکا تھا اور قریب تھا وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو، اور چلیا کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالے سے نہیں ڈلتی۔ یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے استقامت سے۔ یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولے، اللہ حافظ۔ اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا، پھر ان سے مل کر ملانی جی کے پاس آیا جو بچے کو ساتھ لگائے کھڑی تھی۔ اللہ حافظ ملانی جی، ملانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی، اللہ کے سپرد۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے، آفاق اس کے پاس آ کر بولا۔
میں بس بیگ لے کر آتا ہوں، وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے اسٹرپ لگائے بیگ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اس نے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہوئے اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھلیوں میں طغیانی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا، اور گداز ہونٹوں کی کپکپاہٹ خاموشی کی زبان سے وجدان کو رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک آنکھیں ڈب آ جائیں۔ وجدان سٹریپ والا ہاتھ نیچے کرتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں ہیں؟ چاہوں تو بھی مرتے دم تک آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے، پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ یہ التجا گراں گزری تھی، ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی کتاب نہیں تھی، دھیرے سے بولا، مجھے اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے گا۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں، اور یہ مشکل کام ہمیشہ وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑتا، اور 10 دن وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کے اسٹرپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کو شکایت سے ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا اور مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بخود سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر آ گیا۔